ہمارے ساتھ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ۔ اب تو آپ پہ براہ راست الزام لگ رہا ہے کہ آپ پپٹ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پپٹ ہیں، ان کی طاقت کے ذریعے حکومت کرنا چاہتے ہیں اور طاقت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ کے خلاف بھی کارروائیاں ہوں گی، پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، باقاعدہ طور پر آپ کے ماضی کے بیانات پر بھی اور 25 مئی کے واقعات پر بھی۔ تو آپ کاٹتے جائیں ایف آئی آر، آج بھی آپ نے کاٹ لیے رہنماؤں کے خلاف اور عمران خان کے خلاف اور ایک اور شہباز گل کے خلاف، اب آپ کے خلاف بھی یہی ہوگا، اسی طریقے سے آپ دونوں چلیں گے؟ دیکھیں، جو پپٹ ہوتا ہے اسے باقی ساری دنیا جو پپٹ ہی نظر آتی ہے۔ یہ خود پپٹ رہے ہیں، یہ خود سلیکٹڈ رہے ہیں، جنہوں نے خود اس طرح سے حکومت کی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ان کو سبھی جو ہے وہ اسی طرح سے نظر آ رہے ہیں۔ موجودہ حکومت جو ہے وہ ایک اتحادی حکومت ہے اور اس میں کم و بیش یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ واحد حکومت ہے۔ ماضی قریب میں کوئی ایسی حکومت نہیں رہی کہ جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز باوجود اپنے باہمی تضادات کے ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کو مبینہ ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہے اور اتحادی حکومت کا حصہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پنجاب حکومت کی بھی کوئی نہیں سن رہا ہے، آئی جی اور ڈی سی اگر نہیں سن رہے تو آ کے بتائیں یہ کیسے ہو گیا کہ اڈیالہ جیل میں جائے شہباز گل اور پراپر میڈیکل نہ ہو، وہ جائے تو انہیں چکی میں ڈال دیا جائے، ان کے ہی ایم این ایس کو کہا جائے کہ آپ کے خلاف بھی میں مقدمہ کر دوں گا، ڈی آئی جی ان کو بھی یہ بولے، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو پھر حکومت کون کر رہا ہے کہ پنجاب حکومت تحریک انصاف کی ہے، ان کی بھی نہیں چل رہی ہے، اڈیالہ میں بھی زیادتی ہو رہی ہے شہباز گل کے ساتھ؟ نہیں، پنجاب میں جو ہے وہ کیو لیگ کی حکومت ہے، پنجاب میں پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کی حکومت ہے، تو پنجاب میں جو ہے وہ حکومت پی ٹی آئی کی تو نہیں ہے، اور ان کے جو اندرونی تضادات ہیں وہ آنے والے چند دنوں میں کھل کے سامنے آنے والے ہیں، اور آپ یہ تماشا دیکھیں گے، یہ پنجاب حکومت جو ہے یہ اس شکل میں کنٹینیو نہیں رہ سکتی۔ مطلب آپ لوگ گرائیں گے یا خود اختلافات ہوں گے؟ دیکھیں، گریں گے تو یہ خود، اس کے بعد یہ فیصلہ پر ہم نے کرنا ہے کہ کیو لیگ کو گرنے دینا ہے یا نہیں گرنے دینا۔ مطلب گریں گے کیسے؟ عمران خان صاحب کے لیے آپ کی حکومت سے بہتر تو عمران خان صاحب کے لیے پرویز الہی ہے نا، ان کو ٹارگٹ تو کم از کم نہیں کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں مقدمے بھی ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے خلاف، تو کیوں گرائیں گے؟ بہرحال جس بات کی آپ نے نشاندہی کی ہے، یہ باتیں جو ہے وہ اس وقت میڈیا کی زینت بنی ہیں اور آپ تک بھی پہنچی ہیں، لیکن اندرون خانہ کہانیاں جو ہم سن رہے ہیں وہ تو بڑی عجیب و غریب ہیں، اور اس کے پیش نظر یہ بات نظر آ رہی ہے کہ یا تو ایک حصہ جو ہے ایم پی ایز کا جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا اس حکومت سے، اور لوگ مستعفی ہونے تک تیار ہیں کہ جی ہم استعفیٰ دینے کو تیار ہیں تاکہ ان کی میجورٹی جو ہے وہ ختم ہو، یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی اور کیو لیگ میں جو ہے یہ معاملہ یہ چل نہیں سکتا، یہ نہ چل رہا ہے اس وقت۔ صورتحال اس سے زیادہ ابتر ہے جو فواد چودھری کے بیان میں نظر آ رہی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ مگر راز صاحب اس سب میں آپ عمران خان صاحب کو ظاہر گرفتاری کا عندیہ دے چکے ہیں، آپ تو یہ بھی کہہ چکے ہیں وہ ضمانت کرانے آئیں گے تو ہم منسوخ کرائیں گے اور عدالت سے کوشش کریں گے کہ ان کو گرفتار کر لیں، یعنی کہ یہ طے ہے کہ اگر وہ ضمانت کرانے نہ آئے، بنی گالہ میں ہی رہے، تو اتنے سارے کارکنوں میں آپ گرفتار کر نہیں پائیں گے، نیت آپ کی پوری ہے، جیسے آپ اس دن نہیں کر پائے تھے اس دفعہ بھی نہیں کر پائیں گے؟ نہیں، دیکھیں اس میں جو ہے یہ دیکھیں جہاں اتحادی حکومت کے فائدے ہوتے ہیں، جس طرح سے میں نے پہلے بات کی ہے، وہاں پہ کچھ لیمیٹیشنز بھی ہیں۔ ہمیں اس فیصلے سے پہلے اتحادی حکومت کو اپنی کیبنٹ کو آن بورڈ لینا ہے، اور اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ جو کارکنوں والی یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ جی ہم بڑا کوئی جو ہے وہ وائلنس کریں گے اور بڑا لوگ جو ہے وہ باہر نکل آئیں گے، یہ ساری جو ہے یہ چیزیں ہم نے میئر کی ہوئی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بالکل اس کو گرفتار، اگر یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کو گرفتار کیا جائے گا، اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مگر راز صاحب گرفتار کرنا کیوں؟ وہی آپ نے اپنا بدلہ لینا ہے، کیونکہ ظاہر خان صاحب نے آپ کے ساتھ
ان کے حکومت میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی تھی، کیونکہ شہباز گل کو گرفتار کر کے آپ لوگوں نے کیا کر لیا ہے، عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے ایسا کیا جو انہیں بغیر گرفتار کر کے ان کے خلاف نہیں ثابت کیا جا سکتا؟ اب تو عدالت نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس لے لیا ہے، تو کارروائی ہو رہی ہے ان کے خلاف، کیا آپ نے پھر بدلہ لینا ہے اپنا؟ نہیں دیکھیں، اس پہ کوئی بدلے والی بات نہیں ہے. انہوں نے ایک ایسی سپیچ، ایک ایسا عمل کیا، انہوں نے آفیسرز کو، اور خاص طور پہ ایک جوڈیشل آفیسر کو، وہ بھی ایک خاتون کو، وہ بھی ان کا نام لے کے ان کو کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، تم نے جو کل جوڈیشل اپنا جو فیصلہ کیا ہے تم تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں جو ہے وہ ہم تمہارے خلاف ایکشن لیں گے. تو یہ ایک ایسا عمل تھا کہ جس سے اگر ریاست جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرتی تو اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ تنقید ہوتی اور جواب دہ ٹھہرائی جاتی کہ جی آپ اس معاملے میں سارے میں کیا کر رہے ہیں. اس لیے جو متعلقہ دفعات بنتی ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ایف آئی آر دی ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے اس دن غیر قانونی ریلی جو ہے وہ نکالی، جلسہ کیا، وہ بھی ایک اللیگل عمل تھا، اس کا پرچہ جو ہے وہ علیحدہ سے دے رہے ہیں. تو یہ جو بھی یہ کر رہے ہیں وہ سارا ڈاکومنٹ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد رہی بات گرفتاری والی، تو یہ اب عدالت میں گئے ہیں، عدالت میں یہ بھی اپنا آرگومنٹ پیش کریں، ہم اپنا آرگومنٹ پیش کریں گے، اور اگر ہمارا آرگومنٹ پریویل کر گیا اور ان کی ضمانت جو ہے وہاں سے منسوخ ہو گئی تو پھر گرفتار کرنا تو پھر مجبوری ہوگی. مگر رانا صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کرنا مجبوری ہوگی. جو جج صاحبہ کے حوالے سے تو نوٹس لے لیا عدالت نے، باقی جو آئی جی کے حوالے سے ان کا معاملہ ہے، ڈی آئی جی کے حوالے سے، اس سے زیادہ سخت بیان ہے آپ کا. آپ تو جو چیف سیکرٹری ہیں ان کو کہہ چکے ہیں کہ جی آپ نے بھی یہیں رہنا ہے، آپ کے بچوں کو بھی یہاں رہنا ہے، آپ نے نوکری بھی یہاں کرنی ہے، آپ کمشنر لاہور کو بھی یہ کہہ چکے ہیں، آپ تو بچوں تک کی بات کر چکے ہیں. تو آپ کے خلاف تو اس سے زیادہ سخت مقدمہ بن جائے گا. نہیں دیکھیں، وہ اور بات تھی. اور دیکھیں یہ مثال کے طور پہ جس طرح سے یہ شہباز گل کے بیانیے کو جو انہوں نے فوج کے ادارے میں کمانڈ کو ڈس اوبے کرنے کی جو ہے وہ ترغیب دی، اکسایا اس کو، اور یہ اپنے بیان جو انہوں نے دھمکی دی ہے ایک جوڈیشل فیصلے کے اوپر، ایک جوڈیشل آفیسر کو، جج کو، ان میں اور ان بیانات میں جن کا یہ حوالہ دے رہے ہیں یہ بڑا فرق ہے. اگر یہ ان چیزوں کو اپنے ڈیفنس میں وہاں پہ آرگو کرنا چاہتے ہیں یہ آرگو کریں، اس کا ہم جواب دیں گے. یہ ان چیزوں میں جو ہے وہ فرق ہے، اور اس میں جو ہے وہ ان کو ریلیف نہیں مل سکتا، نہ ہی یہ اس بات کو بنیاد بنا سکتے ہیں کہ کیوں کہ فلاں وقت میں فلاں نے یہ بیان دیا ہے تو لہذا ہم نے بھی جو ہے وہ اس وقت میں یہ بیان دے دیا ہے. ان کے بیانات اس دن جو شہباز گل صاحب نے دیا اور عمران خان صاحب جو تقریر کی ہے وہ پہلے سے دیے گئے بیانوں یا جن کا حوالہ دیا جا رہا ہے ان سے بالکل مختلف ہیں. ایسا مگر اس میں ایک اور جو آپ کہہ رہے کہ ہیں مختلف، مگر جو ٹرینڈز چلے تھے ٹویٹر پر شہداء کے حوالے سے، اس کے حوالے سے کیا یہ بات درست ہے کہ ویسے تو جو تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور مقدمے ہو رہے ہیں، مگر بطور جماعت کلین چٹ ملی ہے کہ جی بطور جماعت نہیں ہے تحریک انصاف اس سارے کے سارے معاملے میں انوالو؟ ایجنسیوں کی جو آپ ایک کمیٹی بنی تھی اس نے کلین چٹ دی ہے؟ نہیں، تو یہ جو ہے یہ انہوں نے اس بات کی مذمت کی ہے، انہوں نے یعنی یہ پوری طرح سے ان لوگوں کے یعنی پیچھے کھڑے تھے جب تک ان کو پورے ملک سے لان تان نہیں شروع ہو گئی اور ان کو یہ پتہ نہیں چل گیا کہ یہ ہم غلط کر بیٹھے ہیں اور اس کا جو ہے وہ ریئیکشن آ رہا ہے. اس وقت تک تو یہ بالکل اس بیانیے کے اور ان چیزوں کو بڑھاتے رہے. اور جن لوگوں نے یہ شہداء کے خلاف یہ جو اپنا محاذرہ کی ہے، مہم جوئی کی ہے، ان لوگوں کو کون نہیں جانتا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ ایجنسی کی رپورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ ان کا تعلق ہی پی ٹی آئی سے ہے، وہ ہے ہی پی ٹی آئی وہ، تو اس لیے رپورٹ میں کیا ہے؟ سے آپ کہنا کہ جی ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غلط ہے. بس مگر رپورٹ میں کیا ہے؟ رپورٹ کلین چٹ بطور جماعت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے؟ جو انڈیویجولز کا معاملہ ہے وہ انفرادی معاملے کے طور پر لے رہی ہے جماعت کے؟ نہیں بالکل نہیں ہے. یہ نہ تو شہباز گل کا جو بیانیہ ہے وہ کوئی انفرادی عمل ہے اور نہ ہی یہ مہم جوئی جو ہوئی ہے یہ کوئی انفرادی عمل تھا. یہ باقاعدہ طور پہ ایک جماعتی عمل تھا اور پی ٹی آئی بطور جماعت جو ہے اس کا سوشل میڈیا ونگ اس کے پیچھے تھا
اور جماعت جو ہے اس میں باقاعدہ طے ہو کے ایک باقاعدہ تحریر بنائی گئی اور اس تحریر کو جو ہے وہ بعد میں پڑھ کے جو ہے وہ ایک چینل کے اوپر جو ہے وہ اس کو سنایا گیا، اور یہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی جو ہے یہ کوشش تھی، جو ان کو الٹی پڑ گئی پہلے یہ اس کا اندازہ نہیں کر سکے کہ اس کے کیا کنسیکوینسز اور ریپرکشنز ہوں گے۔ مگر یہ آپ کا پہلے دن سے ازمپشن ہے نا، ریمانڈ کے بعد کا کوئی ثبوت مل گئے آپ کو جس کی وجہ سے آپ کہہ سکیں کہ لکھا ہوا بیان تھا، باقاعدہ پری پلانڈ بیان تھا؟ تو اس نے تفتیش میں بتایا ہے جی بالکل یہ لکھا ہوا بیان تھا، وہ تحریر موجود ہے اور وہ جو ہے وہ میں نے وہ پڑھا ہے۔ آپ مجھے بتایا نا کہ 15-20 منٹ کا جو ہے وہ بیپر ہوا، تو وہ ڈی ایس ایل جی کے اوپر بھی ہو سکتا تھا نا۔ مگر آپ نے شہباز گل نے مان لیا ہے کہ یہ لکھا ہوا بیان تھا، اور کیا کیا مانا ہے؟ جی بالکل اس نے یہ تسلیم کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو اس کا سیٹلائٹ فون ہے اس کا جو اب کیمیکل یا اس کا فورنزک اس کا جو انالیسز آڈٹ ہوگا تو اس سے آپ کو بتائیں گے یا آپ کے سامنے یہ چیز آ جائے گی کہ کہاں سے اور کن لوگوں سے اور کن ملکوں میں ان کی گفتگو ہوتی رہی ہے۔ یہ جو انڈیا سے جو ٹرینڈ آتے رہے ہیں اور وہاں سے جو ہے یہ چیزیں چلتی رہی ہیں، تو وہاں سے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ اگر ان کا رابطہ ہو تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سامنے آئیں گی نا۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں انویسٹیگیشن جو ہے اس میں ابھی تک تو انہوں نے وہی ٹارچر کو جو ہے نا وہ شور شرابہ انہوں نے ڈالے رکھا۔ یہ چیزیں ذرا سامنے آنے دیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ صاحب ایسا لگ رہا ہے آپ نے ہدف مقرر کیا ہوا ہے کہ یہ انڈیا اور یہ سارا کا سارا کنیکشن ہوگا، پھر وہ ایک فون دریافت ہو گیا ہے اور آپ نے اسے لنک کر ہی دینا۔ ہم نے کراچی میں دیکھا ہے وہ اینٹی ایئر کرافٹ گنز تک نکلتی دیکھی تھی، ہوا آخر میں کچھ بھی نہیں آیا، ویسے آپ نے گن نکال لی ہے، وہ نکال لیا ہے، یہ ویسے ہی ہو رہا ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو تھا ہی نہیں اس جگہ پر، جب آیا تو مجھے ترتیب الگ لگ رہی ہے۔ اچھا چلے، میں جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں میں اس پہ تو میں حقائق سے آگاہ نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ سیٹلائٹ فون جو ہے یہ شہباز گل صاحب کا ہو اور اس فون سے جو ہے وہ کالز کی گئی ہوں، گفتگو کی گئی ہو، اور وہ فون جو ہے وہ اس بات کو اب آج سے کوئی مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے اس فون سے انڈیا میں یا کسی اور ملک میں جو ہے ان لوگوں سے رابطے، تو کیا یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ، میں یا کوئی اور ایجنسی جو ہے وہ اس فون سے فون کر کے جو ہے وہ یہ ایویڈنس کریٹ کر دے؟ یہ ایویڈنس اگر اس میں ہے تو پھر ہی سامنے آئے گی نا۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ سامنے آ رہی ہیں، ثابت ہو رہی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہو رہی ہے، مگر آپ جو کہہ رہے ہیں انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا، لکھا ہوا تھا، اور کیا اقرار کر لیا؟ کیونکہ جو وہ پولیس کے سامنے مان رہے ہیں وہ میجسٹریٹ کے سامنے ایز این ایویڈنس اسٹینڈ کرے گا نہیں جب تک وہ میجسٹریٹ کے سامنے ساری کی ساری باتیں نہیں کہیں گے، اور ایسی بات انہوں نے نہیں کی ہیں ابھی تک۔ نہیں، وہ یعنی کوریبریٹو ایویڈنس جو ہوتی ہے، جو کوریبریٹ کرتی ہے ساری چیزوں کو، وہ ہم پیش کریں گے، اور اگر ہم نے اس کا یہ بیان لکھا ہے کہ میرے فون پہ فلاں لوگوں سے رابطے رہے ہیں، میری بات ہوتی رہی ہے، تو یہ ٹیلی فون جو برآمد ہوا ہے یہ اس چیز کو جو ہے وہ ثابت کرے گا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو بیانات ہمیں دیے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ میٹنگز ہوئی ہیں اور اس میں یہ ساری چیزیں طے ہوئی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی ایویڈنس جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں جو ہے وہ سامنے لائی جائے گی اور عدالت میں جو ہے وہ پیش کی جائے گی۔ اور راز صاحب ایک انہوں نے کل بات کی، وہ تھی جنسی استحصال کے حوالے سے کہ ان کے اوپر سیکشل اسالٹ ہوا ہے۔ اب دائرہ عدالت کی طرف سے بھی تحقیق کا کہا گیا ہے، آپ یہ تحقیق کر کے عدالت میں رپورٹ جمع کرائیں گے، کیونکہ بہت ہی حساس معاملہ ہے، ٹارچر بھی ظاہر ایک حساس معاملہ ہے، مگر یہ انتہا سے زیادہ حساس معاملہ ہے اگر شہباز گل صاحب خود کہہ رہے ہیں، جو کہ بہت زیادہ تحقیق طلب ہے۔ دیکھیں، یہ ان کا فراڈ ہے، یہ ان کا جھوٹ ہے، یہ ان کا مکر و فریب ہے، یہ اسی طرح سے جو ہے وہ ہمیشہ کرتے ہیں۔ اب اس شہداء کے خلاف جو انہوں نے بیانیہ بنایا اور اس کے بعد یہ جو انہوں نے فوج میں انڈسپلن اور کمانڈ کو ڈس اوبے کرنے کی جو بات کی ہے، اس سے دھیان ہٹانے کے لیے یہ انہوں نے ڈرامہ کیا ہے ٹارچر کا۔ وہ ٹارچر کا ڈرامہ 2 دن 3 دن چلا، اس میں پھر اور رنگ پیدا کرنے کے لیے یہ جنسی جو ہے وہ اسالٹ کو بیچ میں لے آئے۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، فراڈ ہے، اور حقائق جو ہے وہ اس چیز کو پروو کریں گے، پروو جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب رات جو اس نے جو اپنا بیان دیا ہے پولیس کو، اس میں تو اس نے ذکر نہیں کیا کہ میرے ساتھ کوئی اس قسم کا اسالٹ ہوا ہے۔ جو اس نے خود تحریر کر کے بیان دیا ہے
آئی سب جی اس میں sexual assault نہیں ہے انکوائری میں اس میں اس نے جو ہے وہ یہ بات نہیں کی ہے. اس میں حالانکہ اس میں اس نے یہ کہا ہے کہا ہے شہباز کہ گل نے انہیں کہ پٹی جی باندھ مجھے کے 2-3 لوگوں نے آ کے میری پٹائی کی ہے, مجھے مارا ہے. برہنہ اس کرنے میں کی بھی بھی بات انہوں نے یہ بات نہیں کی. انہوں نے سیکشل اسالٹ کی بات نہیں کی ہے, مگر آنکھوں پہ پٹی باندھ کے برہنہ کر کے مارنے کی بات ضرور کی ہے اس میں. ہاں تو اب جو ہے رات جب وہ کویشچنر نے یا صحافی نے سوال کیا کہ جی عمران خان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو بھئی جب عمران خان کہہ رہا ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ انکار کرتا. اس نے یہی کہنا تھا کہ ہاں جی ٹھیک ہے. مگر صاحب پھر بھی اگر آپ پوری میڈیکل اور پوری تحقیقات کرا لیں, کیونکہ اب تو عدالت نے بھی کہا ہے, تو اس میں حرج تو نہیں ہے؟ جی اس میں عدالت نے کہا ہے کہ کسی ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں یا سنگل ون مین کمیشن کی صورت میں جو ہے وہ اس واقعے کی جو ٹارچر سے متعلقہ ہے اس کی جو ہے وہ انکوائری کروائی جائے. وہ بالکل انکوائری کروانے گورنمنٹ جا رہی ہے, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی معزز ریٹائرڈ جج کو, کیونکہ پہلے ان کی پرمیشن کانسنٹ لینی پڑے گی کہ وہ اس کام کے لیے تیار ہوں, تو بالکل وہ انکوائری کروائیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس میں یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کہہ رہے ہیں انکوائری کرائی جائے گی, اس میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی.